حضور علیہ السلام نے فرمایا جو شخص بندوں کا شکر نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار بندہ نہیں ہو سکتا. ہم بندوں کو کریں اپنی زندگی سے بالکل مائنس، اور پھر ہم نماز، صلاۃ، درود، حاجی صاحب، نمازی صاحب، پرہیزگار صاحب، عالم صاحب، فاضل صاحب، حافظ صاحب لگے پڑے یہ عبادتوں میں، اور ان کی زندگی میں ان کے جو محسن ہیں کسی بھی انداز سے جس نے بھی جو بھلائی کی ان سب کو یہ رکھتے ہیں بالائے طاق پہ مائنس کر کے اپنی زندگی میں، اور کسی کا کوئی احسان یاد نہیں رکھتے، کسی کی کوئی بھلائی یاد نہیں رکھتے، اور پھر یہ سوچتے ہیں کہ میں تو اللہ کا بڑا شکر گزار بندہ ہوں. تو یہ تو شکر گزاری نہیں ہے. ہر ایک اپنے لیے سوچے یہ شکر گزاری نہیں ہے. میں اپنی زندگی میں دیکھوں اور آپ اپنی زندگی میں دیکھیں کہ یار اللہ کے کس کس بندے نے اور کس کس انداز سے میرے لیے بھلائی کی ہے. اگر کسی نے کوئی ہدایت کا راستہ بھی دکھا دیا وہ بھی شکر گزاری کا مقام ہے کہ اس نے بڑا کرم کیا ہم پر. اگر کسی نے قرآن کی کوئی ایک آیت، کوئی ایک مسئلہ دین کا ہمیں سکھایا، ہمیں نماز پڑھنا بھی سکھا دی، ہم پر اس کا احسان ہو گیا. اگر کسی نے کوئی ہمیں عزت سے پانی بھی پلا دیا. ایک بڑی عجیب و غریب سی مثال ہے لیکن بہت حقیقت پہ مائل ہے. کسی نے کہا کہ جو اعلیٰ ظرف لوگ ہوتے ہیں نا، اعلیٰ ظرف، وہ پانی پلائے کا بھی بدلہ دیتے ہیں. جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں وہ پانی پلائے کا بھی بدلہ دیتے ہیں، اور جو کم نسل اور کم ظرف لوگ ہوتے ہیں وہ خون پلائے کا بھی بدلہ نہیں دیتے، خون پلائے کو بھی اگنور کر دیتے ہیں. جس کو آپ نے اپنے خون سے بھی سینچا ہو نا، وہ کہتے ہیں یہ تو کوئی بڑی بات ہی نہیں تھی، زمانہ بھی یہی کرتا ہے، تم نے کوئی بڑا کام نہیں کیا. تو اعلیٰ ظرف لوگوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے محسن کو یاد رکھتے ہیں. آپ کی زندگی میں جو جس لیول کا بھی محسن ہو، آپ کے مشکل وقت میں جس نے آپ کو سہارا دیا ہے، لفظوں سے سہارا دیا، جذبات سے، ایموشن سے سہارا دیا ہے، پیسے سے آپ کو سپورٹ کیا ہے، اپنے ریسورسز سے آپ کو سپورٹ کیا ہے، اپنے ریفرنسز سے آپ کو سپورٹ کیا ہے، وہ آپ کا محسن ہے. اور محسن کا شکریہ ادا کرنا دین نے ہمیں سکھایا. بعض اوقات دین آپ سے ایکسپریشن مانگتا ہے، آپ ایکسپریس کریں چیزوں کو، آپ اظہار کریں، اس سے محبتیں بڑھتی ہیں. ہم کہیں کہ یار فلاں کی چیزیں مجھے اچھے سے یاد ہیں، سالوں پہلے وہ میرے کام بھی آیا تھا، سالوں پہلے اس نے مجھے چیزیں سکھائی ہوئی تھیں، مجھے سپورٹ کیا تھا، سب کچھ میں نے یاد تو رکھا ہوا ہے. صرف یاد رکھنا کمال نہیں ہے میاں. آپ گاہے باگاہے، بر موقع بر محل، وقتاً فوقتاً آپ اس پر اس چیز کا اظہار کریں کہ یار وہ جو آپ نے فلاں وقت کیا تھا نا مجھے وہ بہت یاد ہے. اللہ آپ کو اس کی جزا عطا فرمائے، اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ پہ کرم کرے، اللہ آپ کی اوپر رحمتوں کا نزول کرے. سمجھ رہے ہیں؟ آج بھی میری زندگی میں جو میرے محسن ہیں، جنہیں میں محسن سمجھتا ہوں اور حقیقی محسن، اگر میں ان سے بات کروں تو میرے بات کرنے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ لازمی طور پہ میں 2-3 دعا کے جملے تو لازمی ادا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کا سایہ سلامت رکھے، اللہ آپ کی ہر مشکل آسان فرمائے. ہم تو اپنے محسن سے مخاطب ہوں تو پھر ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہم بات کس سے کر رہے ہیں. کوئی ایک دعا تو جملہ تو نکال دو دعا کا. ہم تو عام لوگوں کو دعا دینے کا مزاج سکھاتے ہیں کہ آپ دعائیں دیں، اللہ والوں کا انداز ہے دعائیں دیا کرو. لیکن ہم اپنے محسن سے بات کریں تو ہم نہ اس کا حال جانے نہ احوال جانے، وہ زندگی میں کس کشمکش، کس الجھن میں جی رہا ہے، ہم کچھ نہ جانیں، اور ہم پھر اس کے لیے دعا بھی نہ کریں. تو بنا بولے اس کے آپ اس کے لیے ایسی دعائیں دیں، دل سے دیں، اس کے منہ پر بھی دیں. اس کو جب واٹس ایپ آپ کریں تو دعائیں دیں، اس کے سائے سلامت کی دعائیں دیں، تاکہ اسے احساس ہو کہ آپ اس کے قدردان ہیں. آپ اس کے یہ قدردانی بندوں کی ہونی چاہیے اور رب کی نعمتوں کی ہونی چاہیے. دیکھیں کچھ رب کے بندے اور بندیاں بھی تو اللہ کی نعمت ہوتے ہیں نا، نہیں ہوتے ہیں. جب وہ ہماری زندگی سے مائنس ہو جاتے ہیں پھر ہمیں احساس ہوتا ہے ہم نے کھویا کیا ہے. یار وہ بندہ اور وہ اللہ کی بندی تو بڑی نعمت تھی ہماری زندگی میں، لیکن ہمیں احساس ہی نہیں.